نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن يدخلونها ومن صلح آمن من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اس سے پچھلی آیات میں دو طبقوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی، حضور نے اپنا پیغام ہدایت پیش کیا اور انہوں نے حضور کی تعلیمات کو قبول کیا، حضور پر ایمان لائے اور اپنے اعمال کو حضور کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال دیا۔ اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پس پوچھ ڈالا، کفر کیا اور نہ مانا۔ دونوں کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے حضور کی تعلیمات کو مانا ان کا مقام کیا ہے، اور جن لوگوں نے حضور کی نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کے انجام کو بھی بیان کیا اور خاص طور پر ان کی عادات کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ یخشون ربہم، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت الہی سے لرزہ بردام رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کس سے؟ وعیدہ، اللہ تعالیٰ نے جو تنبیہ فرمائی ہے، جو ترہیب کی ہے کہ اگر تم میری بات نہ مانو گے تو تمہیں ان عذابات سے گزرنا پڑے گا۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ جو طبقہ ایمان والوں کا وہ ہمہ وقت اپنے برے حساب سے، برے انجام سے ہمہ وقت ڈرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، یعنی جن لوگوں نے صبر کیا الطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، والبلائے، اور مصیبتوں میں بھی کیا، وعن المصیبت ابتغاء وجہ ربہم، منشا ان کا صرف اللہ کی رضا تلاش کرنا ہے، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے خصوصی ان کا یہ وصف ذکر کیا، فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی عبادت کی دو قسمیں، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ ان کی بدنی عبادت کا ذکر کیا، وہ اقاموا الصلاۃ، یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ، شرائط شریعہ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ وانفقوا، اور صرف بدنی عبادت نہیں بلکہ مالی عبادت بھی کرتے ہیں، مما رزقناہم، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، سرًا وعلانیۃً، کبھی وہ پوشیدگی میں خرچ کرتے ہیں، کبھی علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ برائی کو نیکی کے ساتھ روکتے ہیں، یعنی برائی کا اندفاع نیکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی مثال دی، کالجالب بالحلم والعذاب الصبر اولئک لہم عقبی الدار، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا اچھا انجام ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرماتا ہے، عقبی الدار سے مراد کیا ہے؟ العاقبۃ المحمودۃ فی الدار الاخرہ، یعنی اچھی ان کا انجام، اچھی عاقبت آخرت کے گھر میں، یعنی جنت کے اندر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ عقبی الدار کیا ہے۔ فرمایا کہ جنات عدن، وہ
عدن کے باغات ہیں، یہ عدن جنت کا نام ہے، جنت کے باغات ہیں، اقامتن کہ جن کے اندر ان کی اقامت ہوگی، ان کے اندر ٹھہریں گے، یدخلونہا اور وہ لوگ جن کے اوپر اوصاف کا ذکر کیا وہ کیا کریں گے کہ اس کے جنت کے اندر عدن کے اندر وہ داخل ہوں گے، ومن صلح اور وہ لوگ بھی داخل ہوں گے کہ جنہوں نے اصلاح کی، کیا مطلب آمنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے رشتہ دار، ان کے خاندان میں وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لائے، من آبائہم یعنی وہ جو جنت میں جائیں گے نا عمل کر کے، ان کے آبا میں سے، وازواجہم اور ان کے جوڑوں میں سے، اگر خامد ہے تو اس کی بیوی، اگر بیوی ہے تو اس کا خامد، وذریاتہم اور ان کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ اعمال کے اوپر اوصاف کا تذکرہ کیا گیا، یہ کام کریں گے، ایمان لانے کے بعد مالی عبادت کریں گے، بدنی عبادت کریں گے، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت الہی ان کے دل کے اندر رہے گی اور ہمیشہ برے انجام سے ڈرتے رہیں گے، رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم ان کو عدن کے باغات میں داخل کریں گے، اور صرف ان کو نہیں، ومن صلح یعنی جس آدمی نے اصلاح کی، اپنی صلاحیت کی، یعنی ایمان لے آئے، صالحہ کا معنی آمنا، یعنی جو لوگ ایمان لائے، من آبائہم وہ جو جنت میں جانے والے ان کے آبا ہوں، وازواجہم اور ان کے جوڑے ہوں، وذریاتہم اور ان کی اولاد ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے جو والدین آبا ہیں انہوں نے ان طرح کا کام نہیں کیا جیسا کہ ان کی اولاد نے کیا، وازواجہم اور جو خامد نے کام کیا اس طرح کی بیوی نے نہیں کیا، یا بیوی کا جو کردار تھا اس طرح کا خامد کا نہیں تھا، یا جس طریقے سے والدین آبا و اجداد کا کردار تھا اس طریقے سے ان کی ذریت اولاد کا وہ کردار نہیں تھا، یعنی ایمان میں تو وہ برابر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ ایمان میں وہ جائے گا صاحب ایمان ہے، جو دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہوا، ایمان سلامت لے گیا، اس کے اعمال کیسے بھی ہوں، اگر اس کے برے اعمال تھے، یقینی طور پر دنیا میں اس نے بڑے بڑے گناہ کیے، غلط کاریوں کے اندر وہ مرتکب ہوا، غلط کام کرتا رہا، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے اس کو بخش دے یا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ جتنی مقدار میں انہوں نے گناہ کیا اس کی سزا عطا فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ لیکن اللہ کا عدل یہ ہے کہ اللہ اتنی ہی سزا دے گا کہ جتنے سزا کا وہ مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اتنی سزا دے گا کہ جتنا اس نے جرم کیا ہے۔ اب اس جرائم کی سزا بھگتنے کے بعد یقینی طور پر وہ بھی جنت میں جائیں گے، تو جنت میں جانے کے لیے وہ اعمال کی بنیاد پر جائے یا صرف ایمان کی بنیاد پر، جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات قطعی ہے کہ کوئی آدمی کتنے اچھے کام کرے، نیکیاں کرے، کچھ بھی کرے، دنیا میں اس کی نیکیوں کا صلہ مل سکتا ہے، لیکن جنت میں اس کی آخرت میں اس کی نیکیوں کا صلہ نہیں مل سکتا، جنت سے معروم ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ جن کی اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی بیان کی ہے، یہ تو جنت میں اس لیے جائیں گے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، انہوں نے صلہ رحمی کی، اللہ تعالیٰ کی متعدد باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جی۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، پہلا انہوں نے کام یہ کیا کہ اللہ کے وعدہ کو پورا کیا جی، یعنی جو اس کی نبی کے ہاتھ پر نبی کی معرفت اللہ سے وعدہ کیا یا روز الست جو وعدہ کیا اس وعدے کے اوپر وہ قائم رہے۔ اگر روز الست انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا تو پوری زندگی میں رب اس کی ذات کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانا جی،
اس پر قائم رہے. اور دوسرا کام یہ کیا ولا ينقضون میثاق، اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو کسی صورت میں اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اس وعدے کو توڑا نہیں. اور کیا کام کیا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کو حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، جن حقوق کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ پراپر طریقے سے ان حقوق کو ادا کرتے رہے، اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی. آگے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور پھر ان کا کام یہ ہے کہ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے لڑنا رہے جی. کسی وقت بھی اللہ کے عذاب سے اللہ کے ہاں بے خوف نہیں ہوئے جی. اور فرمایا کہ اور اس کے علاوہ یخافون سوء الحساب، اور برے انجام سے بھی ہمہ وقت وہ ڈرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے باری تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہیں پر بس نہیں، والذین صبروا، یہ سب اسی پر عطف ہے. فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے صبر کیا. صبر کس پر کیا؟ علی الطاعۃ والبلاء، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اگر دشواریاں پیش آئیں، تکلیفیں پیش آئیں، ان تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرے منہ منحرف نہیں ہوئے. والبلاء، اور اگر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئی ہیں تو ان مصیبتوں پر بھی صابر و شاکر رہے. وعن المعصیت، اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی انہوں نے صبر کیا، چاہے اس برائی سے بچنے کے لیے ان کو کتنا ہی انضباط نفس کرنا پڑے، کتنی تکالیف اٹھانی پڑے جی. آگے ارشاد فرمایا کہ اور یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء وجہ ربہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی ہیں. منشا ان کا یہ ہے کہ کسی صورت ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ راضی ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ صرف یہی نہیں، یہ پہلے جتنے اعمال بعض کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے قلب سے ہے. آگے فرمایا اقاموا الصلاۃ، اور وہ نمازیں بھی قائم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نمازوں کے پابند تھے، روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزے کے پابند تھی، یعنی جو جو اوامر ہیں ان کی پابندی کی، اور جو جو نواہی ہے ان سے انہوں نے اجتناب کیا، بچتے رہے. اور وَأَنفَقُوا، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس کو بھی میری راہ میں خرچ کیا، کبھی پوشیدہ دیا، کبھی اوپنلی دیا، کبھی ظاہری طور پر دیا، کبھی چھپ کر دیا. تفصیل پچھلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں. اور فرمایا کہ جب انہیں کو برائی پہنچی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو انہوں نے برائی سے نہیں روکا، بلکہ ہمیشہ برائی کو نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ روکا جی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم عقبی الدار، پھر یہی لوگ ہیں جن کے اوصاف اللہ نے بیان کیے کہ ان کا بہترین انجام ہوگا، جنت کے باغات میں ہوں گے. اب عقبی الدار کا معنی کیا ہے؟ یعنی عقبی الدار کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جنات و عدن، وہ کیا ہے؟ عدن کے باغات ہیں، جنات عدن کی جنات ہیں، جنت کا نام ہے جی. یعنی مطلب یہ اقامتاً، وہاں وہ ان کا قیام ہوگا، مقیم رہے گے. یدخلونہا، اور ان باغات میں وہ داخل ہوں گے. اچھا، یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ایمان لائے، یہ اعمال کیے، تقوی و پرہیزگاری کا نمونہ بنے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا. آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ صَلَحَ، یعنی وہ لوگ جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے والدین ہیں، یا ان کے جوڑی دار ہیں، یا ان کی اولاد ہے، یعنی وہ لوگ جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ ان کے آباء و اجداد کے اندر شامل ہیں، یا ان کے جوڑے ہیں، ان کے ازواج ہیں، وذریاتہم، یا ان کی اولاد ہیں. یعنی بتانا یہ ہے کہ ان کے والدین ہیں، ان کے آباء و اجداد، وہ ایمان میں تو رہے لیکن عمل ان کے ویسے نہیں تھے جیسے ان لوگوں کے تھے. وازواجہم، اور وہ جوڑے
یعنی خاوند کی عمل کی طرح بیوی کا عمل تو نہیں تھا، یا بیوی کے اعمال کی طرح اس کے خاوند کا عمل نہیں تھا۔ وذریاتہم، اور جو والدین کا ان کے اعمال کی کوالٹی تھی وہ ان کی ذریت میں نہیں تھی، وہ صرف ایمان لائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان کے اندر اتباع کیا، ایمان میں برابر ہے، اعمال میں برابر نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَعْمَلُوا بِعَمَلِهِمْ، اگرچہ انہوں نے ان کے اعمال کی طرح انہوں نے اعمال نہیں کیے۔ یہ جو ان کی کوالٹی ذکر کی گئی، یہ کوالٹی ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ایمان لائے ہیں لیکن ان کی طرح نمازیں نہ پڑھ سکے، ان کی طرح صدقات و خیرات نہ کر سکے، ان کی طرح دیگر اعمال نہ کر سکے، تو فرمایا یکونوا فی درجاتہم، اب وہ بھی جنت عدن کے اندر انہی کے درجات میں ہوں گے۔ یعنی مطلب بیٹا اعمال کر کے اعمال کی بنیاد پر جنت میں گیا، اور ان کے والدین اس بیٹے کی رضا کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا جنت میں ہو، والدین جہنم میں ہوں، تو یقینی طور پر وہ جنت کا آرام، جنت کے عیش و تعیش اس کے لیے وہ آرام دہ نہیں ہوگی۔ ہمہ وقت وہ سوچے گا کہ میرے والدین جہنم میں عذاب سزا بھگت رہے، تو فرمایا کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ وازواجہم، بیوی جنت میں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس کا خاوند جہنم میں ہو تو وہ کیسے سکون کے ساتھ رہے گی، افسوس کرے کاش میرا خاوند بھی میرے پاس ہوتا جی۔ اگر خاوند جنت میں ہے تو اس کی یہ تمنا ہوگی کاش میری بیوی بھی ان باغات میں میرے ساتھ ہوتی۔ اگر وہ جنت میں ان کی اولاد ایمان تو لائی لیکن اعمال اس طریقے کے نہ کر سکی، تو یقیناً ان کے لیے جنت کی وہ نعمتیں ثابت نہیں ہوں گی کہ جب وہ انعام و اکرام کے اندر ہو، ان کی اولاد تکلیف کے اندر ہو۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ کریں گے کہ ان کے آباء و اجداد، ان کے جوڑے، ان کی ذریت کو بھی ہم جنت میں انہی کے ساتھ ملا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ فَإِن لَّمْ يَعْمَلُوا بِعَمَلِهِمْ، اگرچہ ان کے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں جیسے ان کے اعمال ہیں، ان کے اعمال کی طرح انہوں نے ایسے عمل نہیں کیے، لیکن ہوگا کیا یکونوا فی درجاتہم، لیکن وہ ان کے برابر ہو جائیں، درجات میں ہوں گے، جس اسٹیٹس میں، جس درجے میں یہ ہوں گے جو اپنے اعمال کے بل بوتے پر، اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر ان کے رشتہ دار، وہ ان کے آبا ہوں، ان کے جوڑے ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بغیر عمل کے ان کے درجات میں، ان کی جنت میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، اور وہ ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشی کے لیے جی۔ آپ فرمایا کہ تکرمۃ لہم، ہے جی، یعنی مطلب ہے کہ ان کی تکریم کی خاطر، ان کی عزت کی خاطر، یعنی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو اپنے بل بوتے پر یہ مقام حاصل کیا نا، تو ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے احترام کی خاطر اللہ تعالیٰ ان کے آباء و اجداد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں پہنچا دے گا، ان کے جوڑوں کو بھی وہاں پہنچا دے گا، ان کی ذریت کو بھی وہاں پہنچا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہا ہے؟ ایمان لانے۔ یہ کامن، کسی خاص طبقے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر دو طبقات بیان کیے۔ ایک یہ بیان کیا کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن تک میرا پیغام پہنچا، انہوں نے میرے پیغام کو سنا اور میرے پیغام کو قبول کیا، میری ذات پر ایمان لائے، میرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لائے، اور میرے احکامات اوامر نواہی کی کما حقوق پابندی کی۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف بیان کیا کہ یقینی طور پر پھر ہم ان کو مزدوری دیں گے، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو یقیناً ان کے اس اعمال کا ان کو بدلہ ملے گا، صلہ ملے گا جی۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہے اب یہ اگر جنت میں جائیں گے تو ان کے اعزاء و اقارب،
وہ اگر جنت میں ان کے پاس نہ ہوئے تو یقیناً ان کو دکھ پہنچے گا، اذیت پہنچے گی، تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی آبرو کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کو بھی، سبحان اللہ، ان کے آباء و اجداد ہوں، اوپر والے ہوں، نیچے والے ہوں یا ساتھی ہوں، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنت میں پہنچا دے گا۔ اور آگے فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جب یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے تو کئی دروازے ہیں نا جی، کہتے ہیں کہ ہر جنت کے تقریباً 8 دروازے ہیں، تو ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، سبحان ہیں جی۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تم جاؤ، جا کر ان کو سلام پیش کرو، جا کر ان کو مبارک دو، ان کو تہنیت دو، مبارکباد پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام عطا کیا۔ تو فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ ہم اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جی، یعنی تو نے ہمیں مکلف نہیں کیا، اپنا فضل و کرم فرمایا، تو اے باری تعالیٰ ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ رب تعالیٰ فرمائے گا یہ میرا آرڈر ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میری مرضی، میری منشا کے مطابق زندگی گزاری ہے، لہذا میں آرڈر دیتا ہوں کہ جاؤ ان کو پروٹوکول دو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے جنتیوں کو کیا ہوگا؟ اللہ، پروٹوکول ہوگا، یہ ان کی عزت افزائی ہوگی، ہمت افزائی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، سبحان اللہ، یعنی فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے، ان کے پاس آئیں گے، کس سے؟ من ابواب الجنت او القصور، یا تو جنت کے دروازوں سے آئیں گے، یا وہ جن محلات میں رہتے ہوں گے نا ان محلات کے بھی کئی دروازے ہوں گے، تو فرمایا کہ اس دروازے سے آئیں گے، اس دروازے سے آئیں گے، اس دروازے سے آئیں گے، کیا کریں گے؟ سلام، تو اول دخولہم، ان کا پہلا دخول جو ہوگا نا ملائکہ کا، وہ کس لیے ہوگا؟ فرمایا کہ للتہنیت، اللہ، مبارکبادی کے لیے، اللہ، یعنی پہلا دخول یہ ہوگا کہ فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ مبارک، ان کو آ کر مبارکباد پیش کریں گے، سلوٹ کریں گے، سلام پیش کریں گے کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا کیا جنت۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، اللہ، ہم تمہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ھذا الثواب، یہ جو تمہیں جنت کا مقام ملا ہے نا، یہ مرتبہ ملا، یہ عیش و تنعم ملا ہے، بما صبرتم، سبحان، یہ تمہارے اس صبر کے بدلے جو تم دنیا میں تکالیف پر صبر کیا، اللہ کی عبادات پر صبر کیا، ہر مصیبت پر صبر کیا، بما صبرتم بصبرکم فی الدنیا، دنیا کے اندر جو تم نے صبر کیا ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جنت عطا فرمائی ہے۔ تو پہلا سلام کیا ہوگا؟ مبارکباد، پروٹوکول، بنی ہم تمہیں سلام کرتے ہیں کہ تم اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ اور دوسری بات ہوگی فنعم عقبی الدار، فرمایا کہ یہ کتنا اچھا گھر ہے، یعنی عقباکم، یہ تمہارا انجام کتنا اچھا ہے، تمہاری آخرت کتنی اچھی ہے، تمہارا اینڈ کتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اعلیٰ مقام عطا کیا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ گئے جی؟ کلام پاک کی نص سری ہے، ہر آدمی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وسیلے کے قائل نہیں ہیں، اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے، یہ کوالٹی، یہ کام ادا کیے، وہ تو جنت میں جائیں گے اپنے بل بوتے پر۔ اب ان کے آباء و اجداد، ان کے رشتہ دار جو باقی لوگ ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ان کے جنت میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی تکریم اور عزت، یعنی یہ ہے کہ اتنی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونے چاہیے، سبحان اللہ، یعنی صاحب ایمان ہوں، اعمال ان کے کیسے بھی ہوں، اس معیار کے ہوں یا نہ ہوں،
تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم یہ کریں گے ان کی کرامت کی بنیاد پر ان کے آباء و اجداد کو، ان کے جوڑوں کو، ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہم پہنچا دیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت، وہ پہلا طبقہ جن کو جنت ملی ان کے اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے اعمال کی بنیاد پر، اور ان کے آباء و اجداد جو باقی لوگوں کو جنت ملے گی وہ کس کے وسیلے سے؟ ان جنتیوں کے وسیلے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے یہ عام ہے، اس کے خاص طبقہ مراد نہیں، کو انبیاء کرام یا اس طرح کے عامت الناس، یعنی جو بھی لوگ قیامت تک اس طرح کے اعمال کریں گے، کردار ادا کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور ان کی عزت آبرو کی خاطر اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، ان کے آباء و اجداد کو، ان کے جوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بات سمجھ گئے جی؟ سبحان اللہ۔ آگے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہاں بھی مطلقاً اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان کی اولاد نے ان کی اتباع کس میں کی؟ ایمان۔ صرف ایمان میں۔ اعمال ویسے نہیں ہے اولاد کے جیسے ان کے اعمال ہیں، انہوں نے ان کی اگر اتباع کی تو صرف کس میں؟ ایمان میں، اعمال میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الحقنا بہم ذریتہم، سبحان اللہ۔ ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب اس آیت میں اس میں ڈیفرنٹ کیا ہے جی؟ اللہ۔ وہاں صرف ذریت کا ذکر ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ وہاں پہنچا دیں گے جہاں والدین ہیں۔ وما علتنا من عمل من شیء، لیکن ان کے اعمال میں کٹوتی نہیں کریں گے۔ اللہ۔ یعنی ہم یہ کریں کہ چلو تم نے کام کیا تھا نا، اب اس کا مطلب ہے کہ 100% تم نے کیا، اب اس میں 50% تمہاری اولاد کو ہم دے دیتے ہیں، 50% تم رکھو جناب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کے اندر ایک کٹوتی نہیں کی جائے گی، وہ پورا درجہ ملے گا، اور ان کی رضا کی خاطر ہم ان کی اولاد کو بھی وہاں ملا دیں گے۔ وہاں کس کا ذکر ہے؟ صرف ایمان والا۔ نہیں، اولاد کا ذکر ہے۔ یہاں ذکر ہے من آبائہم، ہے جی، نہ ان کے آباء و اجداد، فرمایا کہ وہ ازواجہم، اور ان کے جوڑے، بذریاتہم، اور ان کی اولاد۔ یا 3 ذکر کیا، ان کے آباء و اجداد بھی ہم ان کی عزت کی خاطر ان کے ساتھ پہنچا دیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ان کے جو جوڑے ان کو بھی پہنچا دیں گے، ان کی جو اولاد ہے ان کو بھی ہم جنت میں پہنچا دیں گے، اور وہ اس لیے پہنچائیں گے، ان کے پہنچانے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے عمل کیے اور ان کی عزت آبرو کی خاطر ہم ان کو وہاں پہنچائیں گے۔ یہاں ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں، مزدوری کب ملتی ہے جی؟ مزدوری کرنے کے بعد۔ مزدوری کرنے کے بعد تنخواہ کب ملتی ہے؟ کام ختم ہونے کے بعد۔ کام ختم ہونے کے بعد، یعنی جو آپ کی ڈیوٹی، جو نوکری آپ کی لگائی گئی، وہ کام آپ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے کام کے معیار کے مطابق آپ کو جزا ملے۔ آپ کو جزا دی، آج مزدوری دی جائے گی جو آپ کا ریٹ مقرر کیا گیا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کام آپ نے کیا ہی نہیں، صلہ پہلے دے دیا، کام آپ نے ابھی کیا ہی نہیں ہے، صلہ پہلے دے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کام کے بعد صلہ ملنے کی قیمت اور ہے، اور کام کرنے سے پہلے صلہ دینے کی ویلیو اور ہے جی۔ کام کرنے کے بعد جو آپ کو صلہ ملتا ہے اس کی وہ ویلیو نہیں ہے، وہ چیک کیا جاتا ہے آپ کے کام کو اس معیار کا ہے یا نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ کام ہوا ہی نہیں، ڈیوٹی دی نہیں، اور صلہ پہلے عطا کر دیا، تو جو اس کی کوالٹی ہے وہ کام کے بعد صلے کی کوالٹی نہیں ہے۔ اب یہاں کا آپ کو بات ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں
یہ تو عامت الناس کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی طبقے کا ذکر نہیں کیا، سبحان جو بھی مسلمان ہو۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر انبیاء کرام ان کی اولاد، اگر عام بندہ مومن کی اولاد نیک اعمال اگر کرتا ہے، اس کا اولاد مومن ہو، اس کے رشتہ دار مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت آبرو کی خاطر ان کو جنت میں پہنچائے گا۔ تو انبیاء کرام کی اولاد اگر صاحب ایمان ہو، اعمال ان کے کیسے بھی ہوں، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کو جتنی کرامت، عزت آبرو انبیاء کی عزیز ہے، اتنی باقی جنتیوں کے نہیں۔ اللہ، بات سمجھ گئے نا؟ بے شک۔ اب یہاں ایک اور بات، دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو وعدے کیے، ایک ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز اللہ دور رکھے گا، اور ایک ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں کہ جن پر حضور نے چادر ڈالی، کسا یعنی اہل کسا جی۔ اب وہ 5 افراد ہیں۔ اب سرکار تو سید الانبیاء ہیں جی، حضور مولا کائنات بھی جوان ہیں، والد ہیں، بالغ ہیں، حضرت خاتون جنت بھی، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، کام بھی کیے، سرکار نے فریضہ نبوت ادا کیا جی۔ حضور مولا کائنات نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا نا۔ اب یہ جو 2 ساتھ اور ہیں حسنین کریمین، انہوں نے کون سی نمازیں پڑھی تھیں، کون سے تقاضے پورے کیے تھے؟ بھائی یہ تو 5 ہجری کی بات، سن ہجرت کی بات ہے۔ جب یہ آیت تطہیر اس کا نزول ہوا تو اس وقت نتیجہ یہ ہوا کہ 3 میں 4، یعنی مطلب ہے کہ تقریباً غالباً 2 سال کے حضرت امام حسن مجتبی ہوں گے، 2-2.5 سال کے، اور 1.5-2 سال کے حضرت امام حسین ہوں گے۔ اس وقت آپ نے کون سا کارنامہ سرانجام دیا؟ تو یہ وہ مرتبہ ہے جو کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اس کو چھوڑیں، آگے چلتے ہیں۔ حضور کا ارشاد گرامی حدیث سے صحیح ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جملہ کون سا ہے جی؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ الحسن والحسین اتماتو ملا کر مبتدا، سیدہ ہیں جی مضاف شباب کی طرف، شباب پھر مضاف جنت کی طرف جناب، تو یہ مضافات مل کر یہ اس کی کیا ہوئی؟ خبر ہوئی۔ تو یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے؟ اب اس میں یہ تو معنی نہیں ہے کہ ہم تمہیں جنت میں جوانوں کی سرداری دیں گے، وہ تو مستقبل کا معنی، یہ تو مطلب ہے کہ یہ تو جملہ فعلیہ تو ہے نہیں، جملہ اسمیہ ہے جی۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ ابھی عمر کیا ہے۔ جب حضور نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا، جب حضور کا وصال مبارک ہوا تو حضرت امام حسن مجتبی کی عمر تقریباً 8 برس تھی، 7.5-8 برس، اور تقریباً 7 مہینے ان سے حضرت امام حسین چھوٹے تھے جی، وہ آدھا پیچھے کر لیجیے، تو عمریں کیا تھی اس وقت ان کی؟ 7-8 برس تھی۔ اب اس 7-8 برس میں آپ نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں، جہاد کیے تھے، کو صدقات و خیرات کو کام کیا تھا؟ ابھی تو مکلف ہی نہیں تھے جی، ابھی وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جنت کا سردار ابھی سے بنا دیا ہے، تم جنت کے سردار ہو، یہ نہیں کہ جنت کے سردار ہوگے، نہ، تمہیں جنت کی سرداری عطا فرما دی۔ اب یہ صلہ کب ملا؟ کام سے پہلے، کام سے پہلے صلہ ملا۔ اب ظاہر ہے جب یہ صلہ دینے والا کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔
جب وہ صلہ دینے والے ہیں تو یہ یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اب آنے والی ان کی زندگی کا کوئی ایسا فعل نہیں ہوگا جو شریعت مطالعہ کے خلاف ہو، سبحان اللہ سبحان اور اسی کو حفظ اور عصمت کہتے ہیں۔ اللہ یہ لفظ ایک ہی ہے، یہ جو ہمارے ہاں ادباً ہم لوگ یہ کہتے ہیں، انبیاء کرام کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں معصوم کا، اور غیر انبیاء اولیاء اللہ کے لیے ہم لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ محفوظ کا۔ محفوظ اور معصوم میں فرق کیا ہے جی؟ کوئی فرق نہیں، معنی دونوں کا ایک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، اللہ تعالیٰ لا یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو، تو یہاں لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ عصمت۔ تو یہاں کس کے معنی میں؟ حفاظت حفاظت کے معنی میں۔ تو عصمت بمعنی حفاظت۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ، یا حافظون کے معنی عصمت کے ہیں جناب۔ تو کلام پاک میں یہ حفظ عصمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عصمت حفظ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ البتہ فرق یہ سمجھیے کہ انبیاء کرام کا معصوم ہونا ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ انبیاء کرام کا معصوم ہونا یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، یہ اصول دین کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ پاسبلٹی سمجھی جائے کہ نبی غلطی کر سکتے ہیں تو پورے دین کی بنیاد منہدم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی عصمت کے لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ پیغام الہی کی عصمت کے لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ وحی الہی کی عصمت کے لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ تو انبیاء کرام کی عصمت ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ کسی کی عصمت، کسی کی حفظ ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کا تو تعین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت یا خود اعلان کیا یا پھر نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا جناب۔ انبیاء کرام کی عصمت وہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ آپ کسی کو ادباً، معنی ایک ہی ہے۔ محفوظ کے معنی کیا ہے جی؟ نہیں، محفوظ کے معنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی غلطی کرنے سے اپنی حفاظت میں رکھا، تو معصوم کا معنی کیا ہے جی؟ جو محفوظ کا معنی ہے وہی محفوظ کا معنی ہے۔ البتہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ادباً انبیاء کرام کے لیے جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ معصوم کی۔ غیر انبیاء کرام کے لیے ہم جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ کس کی؟ محفوظ کی۔ ہم معصوم نہیں کہتے، لیکن یہ بات نہیں، ہمارے اپنے اکابرین نے متعدد مقامات پر پنچن پاک کے لیے بھی معصوم ہونے کا لفظ بیان کیا، ائمہ اہل بیت کے لیے بھی معصوم ہونے کا لفظ بیان کیا۔ ہمارے قریب دور میں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاصرین میں، آپ کے دور میں جو صاحب سجادہ لوگ تھے ان میں آپ کے پائے کا کوئی عالم نہیں تھا، بلا کے عالم تھے، اور ایسے نابغہ روزگار اساتذہ کے شاگرد تھے جی۔ آپ مولانا معین الدین اجمیری کے شاگرد تھے جناب، آپ محمد دین صاحب بدھ والے استاد ہیں ان کے شاگرد تھے، بڑے بڑے قابل ترین اساتذہ کے شاگرد تھے، اور وہ عربی زبان کے اندر آپ کو کمال تھا کہ عربی ادب کے اندر ایک نابغہ روزگار شخصیت رکھتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان میں سائم چشتی صاحب نے کتاب لکھی ایمان ابو طالب،
اس پر خواجہ صاحب کی تقریر ہے، وہ تقریر عربی میں ہے جی، آپ نے اس کے اندر عربی میں تقریر لکھی اور سائم چشتی صاحب نے کئی مولویوں کے دروازے پر دستک دی کہ آپ اس تقریر کا ترجمہ کریں جی۔ وہ فصاحت و بلاغت تھی کہ آپ کو بڑی دشواری کے ساتھ لوگ ملے کہ جنہوں نے آپ کا ترجمہ کر کے دیا جی، بلا کے فاضل آدمی تھے۔ آپ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی مذہب شیعہ، یعنی تشیع کے رد میں آپ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، میرے پاس بھی ہے۔ اس کے اندر آپ نے تقریباً 45 بار ائمہ اہل بیت کا ذکر کیا جی، یعنی لفظ ائمہ اہل بیت کتنی بار ریپیٹ ہوا؟ 45 بار، جس میں 42 مرتبے آپ نے ائمہ معصومین کہا جی، ائمہ معصومین کہا جی، اور 3 مرتبے آپ نے ائمہ طاہرین کا، مطلب ایک ہی ہے، طاہرین کا مطلب یہ ہو، معصومین کا مطلب وہی ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے اگر مطلقاً یہ کہا جائے کہ کسی غیر نبی کے لیے معصوم کا اطلاق کیا جائے تو بندہ دین سے نکل جاتا ہے، تو پھر ہمت کریں لگائیں فتویٰ۔ کتاب چھپی ہوئی موجود ہے، چھپی ہوئی نہیں، چھپی ہوئی موجود ہے اور ملتی ہے، پڑھ لیں اس کو جی۔ کیا آپ ناسمجھ تھے؟ یعنی آپ کو لفظ، یعنی مفہوم لفظ استعمال کرنے میں آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ میں کون سا لفظ بیان کر رہا ہوں؟ فرق صرف یہ ہے کہ انبیاء کرام کی معصومیت، انبیاء کرام کا معصوم ہونا یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ نبیوں کے علاوہ کسی اور کی عصمت اور حفظ ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے جی، کہ کسی کی ذات پر دین ڈیپینڈ نہیں کرتا جی، وہ صرف نبی کی ذات پر۔ بات سمجھ گئے؟ اب جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ، دو بار، ایک اذہاب رجس اور ایک طہارت کا لفظ بیان کیا، اور وہ بھی بیان کیا باب تفعیل۔ باب تفعیل کا خاصہ ایک یہ ہے کہ یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، سمجھ گئے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اذہاب رجس اور تطہیر کا لفظ بیان کر کے یہ اعلان کیا کہ میں آخری لمحے تک ان کی حفاظت کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تم سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دور رکھے گا، اگر نہ رکھ سکے تو وعدہ پورا ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں پاک کروں گا جیسا پاک کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ نے پاک کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو کیا اس پاکی کے ساتھ کو آپ نے غلطی کی ہے؟ اگر غلطی کا ارتکاب کیا تو طہارت کہاں گئی؟ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے کہنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ابھی جنت آئی نہیں، ابھی یہ وہاں گئے نہیں، اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے سے پہلے اس کا صلہ عطا فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل کرنے سے پہلے کسی کو صلہ عطا کرنا، عمل کے بعد صلہ عطا کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو امتیاز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے سے پہلے صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ العاقل یکفی الاشارہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب حسنین کریمین کو جو اللہ تعالیٰ نے اذہاب رجس اور طہارت کا منصب عطا کیا، کیوں کیا جی؟ سرکار کی وجہ سے، اس لیے کہ حسنین کریمین، ماں کون ہے؟ خاتون جنت ہے، باپ کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے، آپ کی جد کون، نانا کون ہے؟ سرکار، اور آپ نے سرکار ہی کی اولاد بننا ہے۔ حضور کی ارشاد، حضور خود فرماتے ہیں کلو بنی امن ینتمون الی اسباطہم، ہر عورت جب شادی ہو کر بیاہ کر سسرال میں جاتی ہے تو ان کے جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد ان کے سسرال کی طرح منسوب ہوتی ہے۔ جو خاندان سسرال کا ہے کوئی خاندان ان کا ہے۔ سیدنا حضرت امام زین العابدین، آپ کے والد تو امام پاک ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں،
اور آپ کی والدہ کون ہے جی؟ حضرت شاربانو ہیں، یزدجرد کی پوتی ہیں جناب، یزدجرد کی بیٹی ہیں، انوشروا کی پوتی ہیں، ایرانی خاندان کی ہیں۔ تو اب ان کا خاندان ہے کیانی، تو حضرت امام زین العابدین کیانی ہیں یا سید ہیں؟ اللہ سید سید کیوں کہ حضور نے فرمایا کلو بنی امن ینتمون الی اسباتہم، سبحان اللہ یعنی ہر اب عورت کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کس کی طرف منسوب ہوتا ہے؟ اپنے باپ ہے اس کے عصبے کی طرف، خاندان سسرال کی طرف۔ ما ادا ولد فاطمہ، سبحان اللہ فرمایا ما سوائے فاطمہ کی اولاد کے، سبحان اللہ یعنی یہ پوری دنیا کا قانون یہ ہے، لیکن فاطمہ کی اولاد کا وہ قانون نہیں ہے، اس لیے کہ فاطمہ کی اولاد علی کی اولاد نہیں، میری اولاد ہے۔ سبحان اللہ یہ ادھر ان کی اولاد نہیں بلکہ یہ میری اولاد میری اولاد ہیں۔ پھر آگے حضور خود فرماتے ہیں انا ابوہم و اسباتہم، سبحان یعنی میں ان کا باپ ہوں، حسنین کریمین کا خاتون جنت کی اولاد کا باپ میں ہوں، اور اسبا بھی میں ہوں۔ اللہ اب اسبا کی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ذوی الارحام کے اور اسبات کے۔ ذی رحم اس کو کہتے ہیں عام طور پر کہ جس کے اندر رشتے میں عورت کا واسطہ ہوتا ہے، اور جن دو کے درمیان عورت کا واسطہ نہ اس کو اسبا کہتے ہیں۔ پوتا اسبا ہوتا ہے، بیٹا اسبا ہوتا ہے، اور نواسے جو الرحمان وہ اسبا نہیں ہوتے جی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں انا ابوہم و اسباتہم، میں ان کا باپ ہوں، میں ان کا اسبا ہوں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی اپنی پشت میں رکھا ہے۔ میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے، یعنی حسنین کریمین کیا ہے، وہ سرکار کی اولاد ہیں، لیکن تھرو حضرت علی کے۔ فرمایا کہ میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے علی کی پشت میں رکھا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بعض آدمی کہتے ہیں ایک آدمی کی اولاد دوسرے کی پشت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد آپ کی ہے، وہ دوسرے کی پشت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ جو آپ نے دیکھا کہ یہ 11ویں شریف کے پروگرام نہیں ہوتے، سرکار غوث پاک کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں یا نہیں؟ جی شیخ اکبر سبحان اللہ ابن عربی، ان کے بارے میں آپ کی سیرت کے اندر متعدد حضرات نے یہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ اکبر کے والد عربی، وہ چونکہ سرکار غوث پاک کے مرید تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، سبحان تو انہوں نے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ حضرت دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے کو بیٹا عطا کرے۔ سرکار غوث پاک نے توجہ فرمائی، آپ نے فرمایا کہ عربی تیری مقدر میں بیٹا نہیں ہے، تو آپ پریشان ہو گئے جی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا رہتا ہے، ایسے کر کے اپنی پشت کو میری پشت کے ساتھ ملا، میں اپنا بیٹا شفٹ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عربی نے، جو شیخ محی الدین عربی کے والد محترم ہیں، سرکار غوث پاک کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنی پشت سرکار غوث پاک کی پشت کے ساتھ لگائی، آپ نے اپنا بیٹا ادھر شفٹ کر دیا جی، اور اس کا نام ہے محی الدین ابن عربی۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر سرکار غوث پاک کے مانوی بیٹا ہے۔ اگر غوث پاک کی اولاد منتقل ہو سکتی ہے تو سرکار کی اولاد علی کی پشت میں کیوں نہیں منتقل ہو سکتی ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین کو مرتبہ کیوں ملا جی؟ سرکار کی اس لیے کہ وہ سرکار کے بیٹے، ان کو مقام اس لیے ملا کہ وہ خاتون جنت کے بیٹے ہیں، ان کو مقام اس لیے ملا کہ وہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سیرت فرزند ہا از امہات، فرماتے ہیں کہ بیٹوں کا جو کمال ہوتا ہے نا وہ ماؤں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور حسنین کریمین کے تمہیں پتہ ہے کہ ماں کون ہے؟ وہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت ہے۔ تو عرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے
کہ باپ کے وسیلے سے بیٹے کی بخشش ہو جاتی ہے، کبھی بیٹے کے وسیلے سے باپ کی بخشش ہو جاتی ہے. جیسے یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو اچھے کام کریں گے ان کی وجہ سے ان کے آباء و اجداد بشرطے کے مومن ہوں، ان کے آباء و اجداد کو بھی بخش دیں گے، ان کے جوڑوں کو بھی بخش دیں گے ان کے. اور یہاں ایک اور بات بھی بتائی گی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا الا حسبی و نسبی، میرے حسب کا رشتہ بھی منقطع نہیں ہوگا اور میرے نسب کا رشتہ بھی منقطع وہاں بھی قائم ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ میرے حسب و نسب والوں کو قیامت کے دن بھی میری تکریم کے لیے ان کو بھی مقام اور مرتبہ ملے گا جی. تو کلام پاک کی نص صریح موجود ہے کہ اچھے لوگ ہوں تو ان کی وجہ سے اللہ ان کے والدین کو بھی معاف بخشتا ہے، جنت میں پہنچاتا ہے، ان کے جوڑوں کو بھی جنت میں پہنچاتا ہے، ان کی ضروریت کو بھی جنت عطا کرتا ہے جی. تو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کی طرح ایمان صرف لائیں، اعمال ایسے نہ بھی ہوں، تو ان کے جو آباء و اجداد ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کے جوڑے ہوں، فرمایا کہ قیامت کے دن ان جنتیوں کی عزت تکریم کی خاطر ان کو بھی ان کے ساتھ ہم ملا دیں گے، پہنچا دیں گے جی. بات سمجھ گئے جی. اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں پہنچائیں گے بلکہ پراپر طریقے سے اہل جنت کا پروٹوکول بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرے گا جاؤ میرے بندو کو سلامی پیش کر کے آؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھے نا، دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کسی کو مرتبہ اور مقام ملے تو کیا ہوتا ہے، مبارکباد دی جاتی ہے نہیں. بس دیکھیں نا کسی کے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے، اولاد عطا کرے، تو جتنے ان کے ہمدرد ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، دوست مبارکباد پیش کرتے ہیں. کسی آدمی کو بڑا عہدہ مل جائے تو لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں، کوئی مرتبہ مل جائے تو لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ ایک دنیا کا طریقہ ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بھی ان کو مبارکباد پیش کروائیں گے. فرشتوں کو حکم دیا جاؤ تم بھی جا کر ان کو سلام پیش کرو، سلام نیاز پیش کرو، تہنیت کا سلام پیش کرو، مبارکبادی پیش کرو کہ تمہیں مبارک ہو، اگر تم نے ایسا کام نہ کیا ہوتا تو جہنم میں ہوتے. یہ جو تم جنت میں پہنچے ہو نا، یہ اس بنیاد پر بما صبرتم کہ تم نے اللہ کے منشا کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا جی. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ سلام علیکم، یعنی تم پر سلام و حاضر ثواب، یہ جو تمہیں ثواب مرتبہ ملا بما صبرتم، اور یہ یا اس لیے ملا کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت میں صبر کیا، بلا مصیبتوں میں صبر کیا، معصیت میں صبر کیا، ہر چیز کو تم نے اوامر پر عمل کرنے کے لیے پابندی کا ثبوت دیا، نواہی سے بچنے کے لیے پابندی کا ثبوت دیا. بے صبرکم فی دنیا، دنیا میں جو تم نے صبر کیا اس کا سلام تمہیں دیتے ہیں. فنعم عقبی الدار، اور فرمایا کہ یہ تمہارا انجام کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا تمہیں گھر ملا ہے، کتنا اچھا تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ، اب ان کا اللہ ذکر کرتا ہے. یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا. اب ان کا ذکر ہو رہا ہے والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، اس پر پورے نہیں اترے، من بعد میثاقہ، یعنی وعدہ کرنے کے باوجود اس وعدے پر پورے نہ اترے. اس میثاق سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ روزے الست جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، پھر اس پر وہ قائم رہے، جو قائم نہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے کہ تم نے وہاں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد اب تمہیں کئی ارباب بنا لیے، کئی اصنام پرستی شروع کر دی ہے. ایک تو معنی یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہر امت نے نبیوں کی معرفت اللہ سے وعدہ کیا یا نہیں کیا جی؟ امت محمدیہ جو ایمان لائے کہ اللہ کو دیکھ کر ایمان لائے،
یعنی نبی واسطہ ہے اللہ اور بندو کے درمیان جی. نبی کے ذریعے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا اور نبی ہی کے ذریعے ہم نے اپنا پیغام پہنچایا. نبی ہی کے ذریعے اللہ نے ہم سے وعدہ لیا اور نبی ہی درمیان میں واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. کیا باری تعالیٰ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں وعدہ کرنے کے بعد. اور یہی نہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کا معاملات، یا اللہ تعالیٰ معاملات کو بیان کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا تم ان کو قطع کرتے ہو. اس کے اندر عبادات بھی ہو سکتی ہیں، معاملات بھی ہو سکتے ہیں. یعنی جو اللہ نے کام کرنے کو کہا وہ تم نے نہیں کیا، یا جو صلہ رحمی اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ والدین تمہارے مجازی رب ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی، ان کی لک آفٹر کرنی ہے، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، ان ساروں کا جی. تو تم نے وہ بھی اس کا خیال نہ کیا. یہ نہ حقوق اللہ ادا کیے نہ حقوق العباد ادا کیے. اب یہاں کہتے ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد کیا ہے؟ یعنی صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے رشتے جو ڈائریکٹ ہیں، ہمارے رشتے جو ڈائریکٹ ہیں. اور وہ کون سے؟ وہ رشتے کو شریعت مطہرہ نے ان میں سے ایک کو مرد ایک کو عورت تسلیم کیا جائے تو درمیان میں نکاح حرام قرار دیا. والدین ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے ہیں جی، چاچے مامے ہو گئے، خالائیں پھوپھیاں ہوں گی، نانا نانی ہو گئے، دادا دادی ہو گئی. یہ وہ ہے کہ جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. تو ان کے ہم پر حقوق ہیں. ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ صرف یہ رشتہ داروں تک محدود نہیں بلکہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا. جو آپ کے سفر کا ساتھی ہے، کہیں جا رہے ہیں آپ سفر میں، آپ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلم ہے جی، تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. تو فرمایا کہ جانوروں کے حقوق کی نگہداشت کرنا، بندوں کے حقوق کی نگہداشت کرنا، بنی نوع انسان کی عظمت کا خیال رکھنا، ان ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا. اب اس سے اندازہ فرما لیں کہ حضور نے کافر کو قتل کرنے کا حکم دیا جی. جہاد کیا جی؟ جب آپ قتال کرتے ہیں تو کیا قتال میں آپ کو درود پڑھ کر بخشتے ہیں ان کو؟ آپ تلواریں چلاتے ہیں، تیر چلاتے ہیں، نیزے چلاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے اس بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ تو ضروری ہے، لیکن سرکار نے مسلح بنانے سے منع کیا. حضور نے میت مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، میت کی بے حرمتی سے سرکار نے منع کیا جی. حضور نے فرمایا تمہارا کام تھا نا مارنا، مر گیا، اب اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور دوسری بات حضور نے ہمیں حکم یہ دیا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو فوراً علل فور جلدی سے جلدی جتنا جلدی کر سکتے ہیں، وہ زمین کی امانت ہے اس کو زمین کے سپرد کر دیں. جتنا جلدی ہو سکے اس کی تدفین کا بندوبست کریں، تکفین کا بندوبست کریں، تغسیل کا بندوبست کریں. تو یہ ساری باتیں کس میں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافروں نے کیا کیا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، انہوں نے اس کو قطع کیا، ان پر عمل نہیں کیا کہ جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر انہوں نے فساد پھیلایا. کیسے؟ کفر کے ساتھ اور معاصی کے ساتھ. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر بندے کا کافر ہونا بھی ایک زمین کے اندر بہت بڑا فساد کا باعث ہے جی. والمعاصی، اور اللہ کی نافرمانی، گناہگار گناہ کر فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے. یہ لعنت یہ ضد ہے رحمت کی جی. لعنت یہ ضد ہے رحمت کی. رحمت کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہونا،
لعنت کے معنی اللہ سے دور دور ہونا چاہیے، یعنی رحمت کے معنی اللہ کے قریب ہونا، لعنت کے معنی اللہ سے دور ہونا۔ فرمایا کہ اولئک لہم اللعنۃ ای البعد من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان کی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، فرمایا کہ اب ظاہر بات ہے کہ جو آدمی جس کا کردار یہ ہو، اللہ کا وعدہ توڑے اور اللہ کے حکم کو نہ مانے اور کفر و معاصی کے ذریعے زمین کے اندر فساد مچائے، تو اب اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، پھر ان کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنم میں جہاں جائیں گے، کوئی اچھی جگہ کا نام نہیں، بہت برا ٹھکانہ۔ کیا مطلب؟ ایل عاقبۃ السیئۃ فی الدار فی الآخرہ فی دار الآخرہ، یعنی آخرت کے گھر میں ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور وہ کیا ہے برا انجام؟ وہی جہنم، اور وہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقوں کا ذکر کر کے اس کا انجام بھی بتا دیا، اس کا انجام بتا دیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سوچنے کا موقع دیا۔ اب تم بتاؤ کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہ کام کرنے پڑیں گے جو جنت میں لے جانے کے باعث ہوتے ہیں، اور اگر کام تم وہ کرو جو جہنمیوں کے ہیں اور امید رکھو جنت کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی مطلب گندم کی جگہ کوئی اور چیز بیجے اور فصل کاٹنے کے وقت امید رکھے کہ میں گندم کاٹوں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو یہ دو طبقوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ سب سے ظاہر ہوا وسیلے کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی وجہ سے ان کے رشتہ داروں کو، ان کے آباء و اجداد کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا، جب کہ انہوں نے جنت کے یعنی قابل ہونے کے جو کام ہے وہ انہوں نے نہیں کیے جی۔ اب ان کو جنت کس کھاتے میں ملے گی؟ فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد کی کرامت کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے، ان کی آبرو کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طبقے میں ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے انجام اچھا فرمایا۔ اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دوسروں پر ڈیپینڈ نہ کریں جی، ہم کوشش کریں کہ ہم محنت کر کے جنت میں جائیں، تاکہ دوسرے ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرمائے۔ یہی نہیں کہ ہم دوسرے کی سواری پر قائم رہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے باپ دادا بخشنتا سے بھی نال ادھر ہی جا سن، یقیناً اس میں شک نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے۔ مثلا دیکھیں نا، آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں۔ ایک کوئی اللہ والے تھے بزرگ، وہ کسی جنگل میں جا رہے، اور اس بات کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے اندر بیان فرمایا۔ وہ کسی جنگل میں تشریف جا رہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی، ایک روبا شل یعنی اپاچ چل پھر نہیں سکتی جی، لیکن زندہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہے، 10 سال ہے، 15 سال ہے، تو سوچنے لگے کہ بھئی یہ چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، تو اب تک زندہ ہے تو اس کے رزق کا بندوبست کیسے ہوتا ہے؟ یہ کھاتی کہاں سے ہے؟ اب ظاہر ہے کہ لومڑی کا کام گھاس کھانا تو نہیں ہے، لومڑی تو درختوں کے پتے نہیں کھا سکتی، تو پانی کہاں سے پیے گی؟ تو سوچنے لگے ذرا ٹھہر کر تماشا دیکھنا چاہیے، بھائی اس کو اللہ تعالیٰ کیسے رزق پہنچاتا ہے۔ دور بیٹھ کے جناب اب نظارہ کرنے لگے، اتفاق سے اوپر سے ایک باز یا چیل وہ شکار کر کے جا رہی تھی، جب وہ لومڑی کے بالکل برابر پہنچی نا تو اس کے پنجوں سے وہ شکار گر گیا جناب۔ لومڑی نے مزے لے کر جناب اس کو کھایا۔ سوچنے لگا یہ تو بائی چانس تھا، یہ تو اتفاق ایسے ہو گیا، اب روز وہ تھوڑا کے بعد آئے گا شکار لے کر، یا چیل آئے گی اور روز اس کے اوپر گزرے گی تو پھینک دے گی۔ مزید کچھ دن ٹھہر کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر نے کوئی جانور شکار کیا، سیر ہو کر کھایا اور باقی چھوڑ کر چلا گیا۔ اب لومڑی نے یہ کیا کہ وہ
کرالنگ کرتے کرتے اس شکار تک پہنچی. اب ہفتے 2 ہفتے کا اس کا گزارا ہو گیا جناب. اب ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑا کوئی جانور اس نے مارا، اس کا تو کئی ہفتوں کا گزارا ہو گیا. تو سوچنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خواہ مخواہ مارے مارے پھر رہا ہوں، یہ کاروبار کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب مجھے تو اتنا بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے جتنا ہی لومڑی کا ہے. تو مجھے یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وہ رزاق ہے، مجھے رزق عطا کرے گا. یہ کیا کہ راستے میں جنگل میں ایک غار دیکھی. اب یہ کیا کہ وضو کیا، کپڑے پہنے، غار میں جا کر تسبیح اور مصلی لیا اور شروع ہو گیا اللہ اللہ کرنے. مجھے دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو سوچنے لگے اگر لومڑی کو اللہ تعالیٰ رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا، میں تو اشرف المخلوقات ہوں. اب وہ تسبیحیں پڑھتے رہے جناب. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے. اب پیٹ پشت کو جا کر لگی جناب. اب کھانے پینے کو ہے نہیں، اب تو روح نکلنے والی تھی. تو اللہ کی بارگاہ میں گلا کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، کیا میں اس لومڑی سے بھی کیا گزرا ہوں، لومڑی سے بھی کیا گزرا ہوں کہ اس کو تو رزق پہنچاتا ہے. میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، اللہ اللہ کا مجھے رزق نہیں پہنچاتا. تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی. عاطف غیبی نے اس کو کہا کہ بندہ خدا تیرے سامنے 2 کریکٹر آئے، ایک لومڑی کا کریکٹر، ایک شیر کا. تم نے لومڑی بننا کیوں پسند کیا، شیر بننا کیوں نہیں پسند کیا؟ یعنی تم نے لومڑی بننا پسند کیا، شیر بننا کیوں نہیں پسند کیا؟ خود بھی کماؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو مطلب یہ ہے ہمارے سامنے 2 کریکٹر ہیں. ایک یہ ہے کہ خود محنت کر کے جنت میں جاؤ اور تمہاری عزت تکریم کی خاطر تمہارے رشتہ دار بھی جنت میں جائیں. جائے کہ نماز روزہ سب کو چھوڑ دو اور دوسروں پر ڈپینڈ کرو. ٹھیک ہے ہمارے باپ دادا کرتے، پترون سلطان بود ہمارے باپ دادا کرتے رہے، ہم نے اگر نہیں بھی کیا تو بھی ان کی خاطر ہمیں جنت مل جائے گی. تو ہمارے سامنے بھی کردار وہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بل بوتے پر محنت کر کے جنت میں جائیں، اور تاکہ ہماری وجہ سے ہمارے اعزاء و اقارب میں، ہماری اولاد میں، ہمارے اجداد میں، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہماری وجہ سے دوسرے بھی لوگ جنت میں جائیں، نہ کہ تم ڈیپینڈ کرو کہ تم دوسروں کی وجہ سے جنت میں جاؤ. اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی، حسن عقیدہ کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ 2 آیات ہم نے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. مضمون ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے نیکسٹ ویک انشاءاللہ مزید عرض کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا اللہم حسن مرادنا یسر امورنا بارک فی امورنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ